زمیں پہ عرش معلا کا نور آیا ہے، خدا کا نور بشکل حضور آیا ہے، جمال حق کی تجلی جو پھر نظر آئی، عجیب وجد کے عالم میں طور آیا ہے، میرے حبیب کی آمد ہوئی ہے، جبھی تو دل کو یہ کیف و سرور آیا ہے، نگاہ شوق مبارک ہو ذوق دید تجھے، جمال جانا کا وقت ظہور آیا ہے۔ میں دعوت دوں گا حافظ قمر سہروردی صاحب کو کہ وہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ جناب حافظ قمر سہروردی صاحب، وہ جہاں کہیں بھی میری آواز سن رہے ہیں ان سے التماس کرتا ہوں کہ وہ سٹیج پر آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ جناب حافظ قمر سہروردی صاحب، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق۔ نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ بہت سی باتیں ہیں، بہت سے پہلو ہیں، میری ڈیوٹی ہوتی ہے یہاں کتابوں پر۔ سب سے پہلے تو میں عرض کروں گا کہ سرکار سید قلندر علی سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کی اپنی کتابیں اور حضرت خاور صاحب کی لکھی ہوئی کتابیں، ان کے اپنے فیوز و برکات ہیں۔ بہت سارے ان کے ساتھ کہہ لیں کہ کرامات یا ان کے جو فیوز و برکات کے پہلو ہیں وہ ہم نے خود ایکسپیرینس کیے۔ میں نے جمال رسول کبھی خریدی نہیں تھی، ملی نہیں تھی، نسخہ نہیں تھا، تو عرصہ دراز تک میں یہ ڈھونڈتا رہا۔ ایون حضرت صاحبزادہ صاحب سے، حضرت شاہد رسول سہروردی رحمۃ اللہ علیہ، ان سے بھی عرض کی، انہوں نے کہا جی دیکھتے ہیں کوئی نسخے ہیں، نہیں کوئی ملا تو میں بتاؤں گا۔ تو ایک دن میں کوئی اور کتاب ڈھونڈ رہا تھا تو مجھے اپنی کتابوں کی کلیکشن میں یہ کتاب مل گئی۔ مجھے پتہ ہے کہ میں نے یہ خریدی نہیں تھی، ایسے ہی میرے بچے چھوٹے چھوٹے تھے، میں کتاب پڑھا کرتا تھا سیاح لامکاں۔ تو ایک بچہ ہمارا جو ہے نا وہ پیشاب کر دیتا تھا، تو کمرے میں کبھی کبھی پیشاب کی بدبو ہوتی تھی، تو مجھے کہا گیا جی کہ کتاب پڑھ لیتے ہیں تو کتاب کو باہر رکھ کے آیا کریں، یہاں پیشاب کی خوشبو ہوتی ہے۔ جن دنوں میں الفقر و فخری پڑھنے کی توفیق ہوئی تو کمرے میں بچے ہوتے تھے، اندھیرا ہوتا تھا، میں پڑھ کے ایک اوون تھا ہمارا پڑا ہوا، اس پہ رکھ دیتا تھا۔ ایک دن کوئی بچہ رویا، میں اچانک وہ سوئچ آن کرنے لگا تو اس کو ہاتھ لگا، وہ کتاب جو ہے نا نیچے گر گئی۔ میں نے اٹھائی رکھی تو باقاعدہ یہ کہا گیا کہ بھائی کتاب کو سنبھال کے رکھا کریں، یہ کیا طریقہ ہے؟ یہ دو تین باتیں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ کتابیں جب بھی پڑھیں تو ان سے سرکار کی توجہ کا حصول جو ہے وہ نقد و نقد جو ہے وہ محسوس ہوا، جو آپ کی ڈے ٹو ڈے لائف ہے اس میں بھی محسوس ہوا، اور جو آپ کے ذاتی معاملات ہیں، کیفیات ہیں، اس میں بھی بے شمار محسوس ہوا۔ حضرت قبلہ خاور سہروردی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ ان پہ بے شمار رحمت نازل فرمائے، ان کی صحت اور زندگی میں برکت عطا فرمائے۔ انہوں نے سرکار کی محفل میں بیٹھتے تھے تو ڈائری لکھی اپنی، بعد میں سرکار کی توجہ سے وہ علیحدہ سے ان کا واقعہ ہے، تو انہوں نے اس کو ایک کتابی شکل میں شائع فرمایا جو ملفوظات سید قلندر علی سہروردی رحمۃ اللہ علیہ۔ تو اس کتاب کو پڑھا تو ایسے لگتا ہے کہ جیسے آپ کی سرکار سے ملاقات ہے، آپ کا اٹھنا بیٹھنا، آپ کا بولنا، جو اس کے اندر مٹیریل ہے وہ ایک علیحدہ چیز ہے۔ آپ کی شخصیت کے تمام پہلو جو ہیں وہاں ہمیں نظر آتے ہیں کہ آپ کیسے توجہ فرماتے تھے، کیسے الفاظ استعمال کرتے تھے، اور آپ کے علمی
پہلو ہی جو ہیں وہ کتنے بڑے تھے. آپ کی روحانی شخصیت تو ہیں ہی، آپ کے جو علمی پہلو ہیں اور اس کے جو کہہ لیں کہ عام عوام کے لیول پہ جا کے بات کرنا ہے وہ کتنا بڑا ہے. تو جو بھی بندہ یہ ملفوظات جس نے بھی پڑھی ہے وہ انشاءاللہ ایسے محسوس کرے گا جیسے سرکار سے ملاقات ہے، یا سرکار کی محفل میں بیٹھتا رہا ہے، یا سرکار کا مرید ہے. وہ ایک پرسنل ملاقات کا احساس دیتی ہے کتاب. اور ایسے ہی آپ نے الفقر و فخری لکھی. جدید دور میں مطلب کشف المحجوب کے بعد جو ہے حضرت شیخ شیخ شہاب الدین عمر سہروردی رحمۃ اللہ علیہ نے عوارف المعارف تحریر فرمائی. عوارف المعارف جو ہے وہ حضرت بابا فرید نے حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کو 10 چیپٹر سبق کے پڑھائے. سبق سے مراد یہ ہے کہ ایک تحریر پڑھنا، اس کی تشریح کرنا، اس کے پہلوؤں کی وضاحت کرنا، اس طرح سے وہ اس درجے کی کتاب تھی. تو کہتے ہیں کہ ان 2 کتابوں کے بعد اس موضوع پر اتنی کمپریہنسو اور اس طرح کی کتاب جو ہے وہ الفقر و فخری تحریر فرمائی گئی. اور اسی طرح آپ کی کتاب جو جمال رسول ہے اس میں جو سرکار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت بیان فرمائی ہے. پاکستانی رائٹرز میں یا بر صغیر کے اردو رائٹرز نے کسی نے اس انداز سے سیرت بیان نہیں فرمائی. وہ واقعات کی ہے، سرکار نے آپ کی سیرت کو پریکٹیکل لائف کے ساتھ لنک کر دیا اور اس کی آپ کی سیرت کے مختلف پہلوؤں کو زندگی کی جو دوڑ ہے یا زندگی کی جو فلاسفی ہے اس کے ساتھ آپ نے ملا دیا ہے. تو ایسی سرکار کی تمام کتابیں جو ہیں ان میں اپنے فیوز و برکات ہیں اور ان کو پڑھنا اور ان پہ عمل کرنا جو ہے وہ اپنا رکھتا ہے، اہمیت رکھتا ہے. اسی طرح تھوڑا سا میں عرض کروں کہ یہ جو ہماری نسبت ہے یہ بہت بڑی نسبت ہے. ہمارے ایک پیر بھائی، ہمارا جو آستانہ ہے آستانہ علیہ ساندہ شریف حضرت ابوالعطا خواجہ محمد یونس سہروردی رحمۃ اللہ علیہ، وہ پہلے حضرت قبلہ سید قلندر علی سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس حاضر ہوئے بیعت کے لیے. تو انہوں نے فرمایا جی پہلے آپ کسی نقش بندی بزرگ کے پاس جائیں. آپ کوئی 7 سال حضرت بابا کرما والے سرکار رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت رہے. جب وہ پردہ فرما گئے دوبارہ اس آستانے پہ حاضر ہوئے تو حضرت ابو شاہد فیض احمد سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ وہ بیٹھتے رہے اور ان سے ہی پھر ان کو خلافت عطا فرمائی گئی. تو ایک ہمارے پیر بھائی نے ان سے عرض کی جی کہ وہ راوی کے کنارے نہ رہتے تھے بالکل، تو وہاں ان کے گھر میں اکثر سانپ نکل آتے تھے، کبھی کسی پڑچھتی پہ، کبھی چولہے میں نکل آیا، کبھی برتنوں میں نکل آیا. تو انہوں نے شکایت کی کہ سرکار ہمارے ہاں وہ سانپ نکل آتے ہیں. تو سرکار نے فرمایا کہ آپ نا ایک دفعہ گھر کے اندر اور 2-3 دفعہ کہہ دو اور 2-3 دفعہ باہر منہ کر کے کہہ دو کہ میں سید قلندر علی سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کا مرید ہوں، ہمارے گھر کوئی سانپ نہ آئے. ٹھیک ہے، کہتے ہیں اس کے بعد کبھی سانپ نہیں آیا. تو میں نے ایک اور بزرگ ہیں ہمارے سلسلے کے، ان سے ایک دفعہ ذکر کیا تو انہوں نے کہا جی کہ یہ چیز آپ لکھ کے گھر میں لٹکا دیں گے نا تو کبھی سانپ نہیں آئے گا کہ ہم سید قلندر علی سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کے مرید ہیں. ہمارے ایک پیر بھائی ہیں، وہ بیعت ہوئے ہیں کہ 2003-04 میں. وہ کہتے ہیں کہ جی میں 2-3 سال کا تھا جب چھت سے گر گیا. اتنی بڑی چھت تھی جتنا یہ ہائٹ ہے. تو میں جیسے ہی چھت سے گرا تو ایک بندے نے نا مجھے تھام لیا. وہ ایسے تھا جیسے کھجور کا تنا ہوتا ہے. وہ جیسے جیسے وہ مطلب چھوٹے ہوتے گئے جیسے لفٹ اتر رہی ہے. تو جب عام انسان کے قد کے ہوئے تو مجھے نیچے لٹا دیا. تو وہ کہتے ہیں کہ جی بعد میں جب میں نے سید قلندر علی سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کی تصویر دیکھی تو میں نے کہا جی کہ یہ تو وہی ہیں. 40 سال بعد بیعت ہوئے ہیں. 40 سال پہلے سرکار نے ان کو بٹھایا. تو ہماری نسبت ایسی نہیں ہے کہ جو ظاہر پہ جائے. کل محترم اسماعیل صاحب فرما رہے تھے کہ آستانے سے محبت
ہمارے لیے اتنا ہی ہے، ہمارے پاس عمل کا بہت زیادہ کوئی پروٹوکول نہیں ہے، صرف اتنا ہے کہ ہم آستانے میں جائیں، آستانے سے محبت کریں، اتنی محبت کریں کہ آستانہ ہم سے محبت کرنے لگ جائے، تو انشاءاللہ بیڑا پار ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔